عید الاضحیٰ پر قربانی کا گوشت محفوظ کرنا خواتین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ گوشت کو زیادہ دیر کھلی ہوا میں نہیں رکھنا چاہیے۔ فریز کرنے کے لیے بھی ایلومینیم فوائل سے بنے باکسز استعمال کرنے چاہیے۔ اخبار میں رکھ کر محفوظ اور تقسیم کرنے سے گوشت پر جو سیاہی لگتی ہے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ قربانی کے گوشت کو سنبھالنے اور محفوظ کرنے کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک نیوٹریشنسٹ ہیں، امور خانہ داری کی ماہر ہیں الشپا سلیم۔ الشپا، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ اول تو قربانی کا گوشت سٹور کرنا ہی نہیں چاہیے، سب بانٹ دینا چاہیے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ چلیں، اب آپ نے قربانی کر لی، اس کے بعد اس میں سے ایک پیکولر سمیل ہوتی ہے، وہ سمیل کو ختم کرنا اور اس گوشت کو سٹور کرنا کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ گوشت کو دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا بکرے کا گوشت ہم ڈیلی بیسس پہ کھا نہیں رہے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ بھی بہت کم گھرانے ہیں جن کے گھروں میں یہ ہوتا ہے۔ تو کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ٹھیک ہے سنت کے طریقے سے جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ کریں، لیکن سٹل جو آپ کے گھر پر اویلیبل ہے اس کو بالکل آپ کھائیں، اس کو عید الاضحیٰ آپ کے لیے آپ اس کو انجوائے کریں۔ اچھا، جہاں تک بات آتی ہے سٹوریج کی، تو میٹ یا بیف گوشت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بہت پیریشیبل آئٹم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موئسچر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے پراپر جو سٹوریج ہے اور جو میٹ ہینڈلنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ذرا سے بھی ہم سٹوریج خراب کر دیتے ہیں یا میٹ ہینڈلنگ کو ٹھیک سے ہم ہینڈل نہیں کرتے ہیں، مین ہینڈلنگ کر دیتے ہیں، تو گوشت دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گوشت آپ کا خراب ہو سکتا ہے، گوشت خراب ہوگا جو نقصان ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے خراب گوشت کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور آپ نے خراب گوشت کو کنزیوم کر لیا تو آپ کی صحت خراب ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سٹوریج کرتے وقت باقاعدہ خیال رکھا جائے کہ پراپر طریقے سے ان کو اسٹور کیا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ جو بو والی بات ہے، اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ میرے جونیئر کالیگ سے بات ہو رہی تھی اسی ریلیٹڈ، میٹ کنزمپشن سے ریلیٹڈ ہی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آج کل کے جو ٹین ایجرز ہیں یا ایڈلٹس بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گوشت نہیں کھانا، کیا وجہ؟ بو آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں اصل میں عادت پڑ گئی ہے پروسیسڈ فوڈ کی، ٹھیک ہے، تو آرگینک فوڈ کی کیا اس کا نیچرل اروما ہے وہ ہم میں سے میجورٹی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کو پتہ ہے یا ہم میں سے بھی کافی کو پتہ ہے، لیکن میجورٹی کو اس کا جو ایک نیچرل اروما ہے وہ نہیں پتہ، ان کو لگتا ہے کہ یہ بو ہے، جبکہ ایک لیکن عام دنوں میں جب ہم بازار سے مٹن یا بیف لے کر آتے ہیں اس میں سے تو وہ اسمیل نہیں آتی نا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگین سٹوریج کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کس طرح سے سٹور کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب گوشت کے مطلب کسائی بے شک ہے یا آپ کے گھر کے مرد حضرات قربانی وغیرہ کر رہے ہیں، جب گوشت آپ کے گھر پر آ گیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑنا چاہیے، زیادہ دیر کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کہ تقریباً 2-3 گھنٹے کے لیے۔ ایک پروسیس ہے ریگر مورٹس کا پروسیس ہوتا ہے جس میں گوشت کے جو پٹھے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں ہو کے پھر ریلیز ہو جاتے ہیں، یعنی کھال اتارنے کے بعد اسے لٹکا دینا چاہیے تھوڑی دیر۔ آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کی دکانوں پہ انہوں نے یہاں تو جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کلیجی نکالی جائے اور پکائی جائے۔ ہاں، کلیجی تو وہ واقعی اس میں صحیح آپ کہہ رہے ہیں بہت جلدی پڑی ہوتی ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو نا ایک وینٹیلیٹڈ ایریا میں یا پنکھا چلا کے کچھ دیر کے لیے گوشت کو کھلا چھوڑا جائے، 2 سے 3 گھنٹے کے لیے۔ بے شک آپ اس کے اوپر کپڑا دے دیں، جیسے بھی 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آپ پراپر گوشت کی اپنے بوٹیاں بنانی ہیں جیسے اس کو اسٹور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اسٹور کیسے کیا جائے اس کو؟ یعنی کسی ایلومینیم فوائل میں اسٹور کیا جائے، چھوٹی پیسز کو فریز کیا جائے، دھویا جائے پہلے یا نہ دھویا جائے فریز کرنے سے پہلے؟ اچھا، یہ بھی ایسے ہے کہ دیکھیں جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، اب جو آپ کے گھر کا حصہ ہے اس کے بھی کافی طریقے، یہ ہاؤس ہولڈ ٹو ہاؤس ہولڈ ویری کرتی ہے چیز۔ کچھ لوگ ہیں جو پولیتھین بیگز کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ ایلومینیم میں اس کو ریپ کر کے رکھتے ہیں یا اس کے ڈبوں میں اسٹور کرتے ہیں، تو وہ دیٹ از اپ ٹو یو۔ پولیتھین بیگز بھی سیف ہے، ایلومینیم بھی سیف ہے۔ جو البتہ کاغذ کا استعمال کرتے ہیں یا نیوز پیپر کا استعمال کرتے ہیں وہ البتہ ذرا خطرناک چیز ہے۔ نہیں، لیکن گوشت کو فریز کرنے سے پہلے دھونا چاہیے؟ دیکھیں، بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ گوشت کو ایک دفعہ دھوئیں، دھو کے اس کو خشک کریں، ٹھیک ہے، اس کو خشک بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ وہی بات ہے، اگر آپ سٹوریج میں دھیان دیں گے تو یہ گوشت آپ کا جو ہے نا وہ اچھی شیلف لائف اس کی مینٹین رہے گی، تو اگر آپ تھوڑا سا سٹوریج پہ دھیان دیں گے۔ اچھا، ہمارے بہت سے خانہ بدوش جو کہ گوشت کلیکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو خشک کرتے ہیں اور اس کو پتلی پتلی دھاریوں میں کنورٹ کر کے سڑکوں کے کنارے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، وہ بھی گوشت جو ہے وہ زیادہ دیر تک سروائیو کرتا ہے، یہ کیا میتھڈ ہوتا ہے الشپا؟ نہیں، دیکھیں گوشت کا
جو آپ کہیں نا کہ قربانی کے بعد وہی جیسے میں نے بتایا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں, ریگر مورٹس کا پروسیس ہو جائے, اس کے بعد وہ سٹور ہو جائے. لیکن جو باہر دکانوں وغیرہ پہ بھی آپ کو گوشت عام طور پہ مل رہا ہوتا ہے تو وہ دیٹ از فائن, یعنی کہ کچھ گھنٹے لیٹ سے 6 سے 8 گھنٹے اگر گوشت پڑا رہتا ہے تو دیٹ از فائن. اس سے زیادہ پرولونگ ہوتا ہے جو بازار وغیرہ میں ملتا ہے, جو پرولونگ ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا سا. اچھا یہ تو ہو گئی گوشت کی سٹوریج کی بات. اوجڑی بھی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور پائے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پائے کو جو گلایا جاتا ہے ویلڈنگ کی آلے سے, وہ کیا ٹھیک ہے؟ اور اوجڑی کو کیسے سٹور کیا جائے, یا اوجڑی کو جو ڈٹرجنٹ سے دھویا جاتا ہے, از اٹ سیف فار ہیومن کنزمپشن؟ اچھا, ڈٹرجنٹ سے کچھ گھرانوں میں دھویا جاتا ہے, لیکن ایک جو سیف طریقہ ہے اوجری کو صاف کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک تو کافی گھروں میں اگین گھر کے مرد ہی اوجری کو صاف کرتے ہیں, کچھ لوگ کسائیوں کو دیتے ہیں کہ وہ ہمیں صاف کر کے دیں. جب وہ صاف ہو کے آپ کے پاس آ جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ گرم پانی میں اس کو دھویا جائے. ٹھیک ہے, گرم پانی کو 2-3 دفعہ چینج کر کے اس کو دھویا جائے, اور پھر اس کو چھری سے نا اس کو باقاعدہ اس کے اوپر جو ایک لیئر ہوتی ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے گرم پانی کے ساتھ. گرم پانی کے ساتھ بآسانی وہ دھل جاتی ہے. دوسری بات ہے اوجری کی اسمیل, کافی لوگوں کو اس کی اسمیل سے پرابلم ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آٹا یا بیسن وہ اگر ہم لگا دیں اوجری کو, یا اگر ہم گوشت کی بھی بات کریں اس کی بو کے لیے بھی آدھا گھنٹہ ہم آٹا یا پھر بیسن لگا دیں گوشت کو یا اوجری کو, اس کے بعد اس کو دھو لیں تو اس کی جو اسمیل ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. اچھا, جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جانور کا جو آرگن میٹ ہوتا ہے, دل, کلیجی, پھیپھڑے, یہ نہیں کنزیوم کرنا چاہیے اور آپ کو صرف گوشت کے اوپر توجہ دینی چاہیے, بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے, ایک طرح سے تھوڑی سی ڈیبیٹیبل بھی ہے. آرگن میٹ جو ہے دیٹ از ٹرو, اس میں سیچوریٹڈ فیٹ کا کانٹینٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا وہ ان لوگوں کے لیے جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, جن کو دل کے امراض ہیں, ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اوائڈ کرے یا کم سے کم کنزیوم کریں. ٹھیک ہے, عید ہے, ایک دن میں آپ نے کنزیوم کرنا ہے, کتنا آپ کھا لیں گے؟ 1 سے 2 بوٹی کھا لیں, دیٹ از فائن. مسئلہ تب آتا ہے جب ہم پوری پلیٹ سامنے رکھتے ہیں, پوری پلیٹ بھری ہوتی ہے, ساتھ ہم نے جو ہے نا چٹنیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں اور وہ بس دھڑا دھڑ ہم کھا رہے ہیں, ایز اے میل کھا رہے ہیں. اچھا, ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں, نیوٹریشنسٹ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو جو ریڈ میٹ ہے, چاہے وہ بیف ہے یا مٹن ہے, آپ کو 90 گرام سے زیادہ کنزیوم نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی شام کو جو سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسیاں ہیں وہ بھری ہوتی ہیں, لوگ پیٹ خراب ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, تو کتنی کنزمپشن ہونی چاہیے کہ چلیں عید بھی ہے؟ اچھا, اس کا ایک نارمل انسان کے لیے 3 to 6 ounces جو ہے نا ایک دن میں وہ آپ میٹ کنزیوم کر سکتے ہیں. 3 to 6 ounces کا مطلب یہ 1 ounce کا مطلب ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ بوٹی کا سائز ہے. 3 to 6 ounces کا کیا مطلب ہے کہ ایک میڈیم اسمال ٹو میڈیم سائز کی تقریباً آپ کہہ لیں 3 سے 6 بوٹیاں ہو گئیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں دن میں. لیکن کچھ چیزوں کا خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ اب ہم عید ہے, عید الاضحیٰ ہے, ہم صرف میٹ کنزیوم کر رہے ہیں, ساتھ میں کوشش کریں کہ سلاد وغیرہ کا استعمال بھی کریں. ویجیٹیبلز کو نہ بھولیں, ویجیٹیبلز کو نہیں بھولیں. خالی آپ میٹ کھاتے جائیں گے, پیٹ کے امراض بڑھتے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ ساتھ میں اگر آپ سلاد بھی لے رہے ہیں, آپ رائتا وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں, آپ باقاعدہ روٹی وغیرہ گھر کی جو روٹی ہے گندم کی روٹی اس کا استعمال کر رہے ہیں, تو ایز سچ پرابلم نہیں کرے گا وہ. اچھا الشبہ, جو کوکنگ ٹائم ہے اسے کم کرنے کے لیے اکثر خواتین جو ہیں وہ پپیتے کا استعمال کرتی ہیں, پپیتا پاؤڈر کا استعمال کرتی ہیں, تو اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر گوشت کو کیسے جلدی گلایا جا سکتا ہے؟ اچھا جی, دیکھیں اگر تو ہمارے گھروں میں جیسے ہانڈیاں بنتی ہیں, کڑاہیاں وغیرہ بنتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ کوکنگ ٹائم کم کرنے کے لیے جو بیسک چیز ہے, ایک تو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ. ہم اپنے بہت سے کھانوں میں یوز کرتے ہیں. جو ادرک کا پیسٹ ہے وہ ایک بہت اچھا میٹ ٹینڈرائزر ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیمن ہے, لیمن ایک اچھا میٹ ٹینڈرائزر ہے. وائٹ ونیگر ایک اچھی آپشن ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس ان میں سے کچھ میسر نہیں ہے, سیب آپ کے گھر پہ پڑے ہیں, آپ 2 سے 3 سیب لیں, ان کا تازہ جوس نکالیں. ٹھیک ہے, تازہ جوس نکال کے تھوڑا سا بس یہ کرنا ہے گوشت کو میرینیٹ کریں. لیکن جب ہم اس طرح 350 ڈگری کے اوپر کوک کرتے ہیں تو گوشت کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ کم نہیں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں گوشت کو ایک اسپیسیفک پوائنٹ تک کوک کرنا تو ضروری ہے. آپ جو ہے نا جو را میٹ ہے اس کا کنزمپشن بہت خطرناک ہے. را میٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کچا انسان اوبویسلی نہیں کھاتے, لیکن ڈیورنگ کوکنگ بھی اگر کہیں پہ کمی رہ جاتی ہے تو وہ پیٹ کے امراض ہو سکتے ہیں, اس میں بیکٹیریا کی فارمیشن ہو جاتی ہے. تو ایک اسپیسیفک پوائنٹ تک اس کی کوکنگ ضروری ہے. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ اوور کوکنگ آف میٹ
یا بیف وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک ایگزامپل دوں گی آپ کو, اسٹیکس ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں, میٹ اسٹیک ہو گیا, بیف اسٹیک ہو گیا, اس میں آپ کے پاس نا ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا اس کو ریئر کرنا ہے, میڈیم ریئر ہے, فل آپ بہت بہت شکریہ الشپا, ٹائم تھوڑا کم ہے لیکن تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. ناظرین, الشپا نے آج جو سجیشنز دی ہیں ہمیں اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عید سے بھی محظوظ ہو سکیں اور ہماری صحت بھی خراب نہ ہو.